برادران اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ تعالی وبرکاتہ۔ کافی دنوں تک انالائز کرنے کے بعد میں نے سوچا کہ اب یہ وقت صحیح ہے اس مدے پر گفتگو کرنے کے لیے، تاکہ صحیح سچویشن سے آپ سب کو آگاہ کر سکوں۔ آج کل ایک عجیب صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر علی خامنئی کے قتل کے بعد بعض سنی نما مشائخ پیرزادگان، علماء اور طلباء کی جانب سے اس قدر افسوس اور غم کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ حد تو یہ ہو گئی کہ کچھ لوگوں نے انہیں شہید قرار دے دیا، اور بعض لوگوں نے تو جذبات میں آ کر انہیں دور کا علی و حسین تک کہہ ڈالا۔ کچھ حضرات نے ان کے لیے دعائے مغفرت کی، اور کچھ ایسے بھی سامنے آئے جو خود کو یتیم کہنے لگے، گویا ان کا اپنا باپ دنیا سے رخصت ہو گیا ہو۔ یہ طرز عمل نہ صرف حیران کن بلکہ شرعی اور فکری اعتبار سے انتہائی قابل غور بھی ہے، کیونکہ قرآن مجید واضح طور پر اہل ایمان کو خبردار کرتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 208۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ لہٰذا ان تمام سنی نما مشائخ پیرزادگان اور علماء سے ادب کے ساتھ عرض ہے کہ خدارہ اس معاملے میں جذبات کے بجائے دین کی اصولی رہنمائی کو سامنے رکھیں۔ کسی سیاسی یا فرقہ وارانہ مفاد کو اسلامی جنگ کا نام دینا اور اسے امت مسلمہ کی جنگ قرار دینا ایک انتہائی خطرناک طرز فکر ہے۔ ابھی ایک دو دن قبل کسی جلسے میں یا جلوس میں اتحاد کے نام پر شیعہ سنی بھائی بھائی کے نعرے لگائے گئے۔ اگر واقعی اتحاد ہی مقصد ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ اتحاد صرف مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے نام پر ہی کیوں ظاہر کیا جاتا ہے؟ مولا علی تو پہلے ہی اہل سنت و جماعت کے مقدسات میں شامل ہیں، ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر حقیقی اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہی ہے تو پھر ان مقدسات کے نام پر بھی نعرے بلند کیے جائیں جو اہل سنت و جماعت کے نزدیک ایمان کا حصہ ہیں، جیسے گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر عمر 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 عمر، یا غوث المدد، حق معین یا معین، دم مدار بیڑا پار، هو الباقی هو الخادم، یا وارث حق وارث۔ تب معلوم ہوگا کہ اتحاد واقعی برابر کے احترام اور تمام مقدسات کی تعظیم کے ساتھ ہے، نہ کہ صرف ایک مخصوص زاویے سے۔ ابھی کچھ حضرات فوراً ایک گیان دینے کے لیے آ جائیں گے اور دلیل پیش کرنے لگیں گے کہ علی خامنئی نے ایک فتویٰ دیا تھا جس میں شیخین، امہات المؤمنین اور دیگر صحابہ کرام پر تبرہ کو ناجائز قرار دیا گیا تھا۔ مگر یہاں ایک بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے کہ شیعہ مذہب کی ایک معتبر ترین اور معروف کتاب الکافی، جس کے بعد کتاب الایمان والکفر باب تقیہ میں لکھا ہوا ہے، التقیۃ دینی و دین آبائی ولا ایمان لمن لا تقیۃ لہ۔ تقیہ میرے اور میرے آبا کا دین ہے، اور جس کا تقیہ نہیں اس کا ایمان نہیں۔ اسی کتاب میں ایک اور روایت موجود ہے، التقیۃ ترس المؤمن، ترجمہ جس کا یہ ہوتا ہے تقیہ مومن کی ڈھال ہے۔ اور پھر ان کی معتبر ترین کتاب بحار الانوار میں یہ جملہ بھی منقول ہے، التقیۃ تسعۃ اعشار الدین، جس کا ترجمہ ہوتا ہے تقیہ دین کے 10 حصوں میں سے 9 حصے ہیں۔ جب خود ان کی کتابوں میں تقیہ کو دین کا بنیادی حصہ بتایا گیا ہے، جس کا مطلب ہے اپنے اصل عقیدے کو وقتی طور پر چھپا لینا، تو پھر یہ سوال کرنا فطری ہے کہ آیا ایسے فتویٰ حقیقی عقیدہ ظاہر کرتے ہیں یا محض سیاسی مصلحت کا حصہ ہوتے ہیں؟ اگر وہ فتویٰ واقعی اخلاص پر مبنی تھا تو پھر آج بھی 9 ربیع الاول کو عید زہرہ کے نام پر بعض مقامات پر شیخین کے پتلے جلانے کی خبر کیوں آتی ہے؟ کیوں بعض مجالس میں امہات المومنین کی شان میں گستاخانہ کلمات کہے جاتے ہیں؟ کیوں بعض حلقوں میں تبرہ کو عقیدے کا حصہ سمجھا جاتا ہے اور تبرہ کیا بھی جاتا ہے؟ یہ تمام سوالات ایسے ہیں جن کا جواب سنجیدگی سے دیا جانا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور پہلو بھی قابل غور ہے کہ آج دنیا میں جو سیاسی کشمکش جاری ہے اسے بعض لوگ فلسطین کی آزادی کی جنگ کے نام سے پیش کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کی سیاست میں کروڈ آئل، نیوکلیر پروگرام اور اسٹریٹ آف ہرمز جیسے عوامل بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔
اگر ایران واقعی فلسطین کو آزاد کرانا چاہتا ہے تو پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ وہ اپنی عسکری طاقت یا معاشی قوت کے ذریعے براہ راست، میں پھر سے کہہ رہا ہوں، براہ راست فلسطینی عوام کو کتنی مدد کر چکا ہے؟ یہ سوال ہے اور اہم سوال ہے۔ کیا کسی کے پاس ایسا واضح ثبوت موجود ہے جس میں یہ دکھایا جا سکے کہ ایران نے فلسطینی عوام کو براہ راست، میں پھر سے کہہ رہا ہوں، براہ راست بڑے پیمانے پر معاشی یا انسانی امداد فراہم کی ہوں؟ اکثر کہا جاتا ہے کہ مدد حماس کے ذریعے سے فراہم کی جاتی ہے، مگر یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر حماس کے پاس پیشے ور جنگجو موجود تھے تو پھر عام فلسطینیوں کے ہاتھوں میں ہتھیار دے کر جنگ میں کیوں جھونکا گیا؟ 2023 کے بعد ہونے والی جنگ کے اعداد و شمار انتہائی دردناک ہیں۔ 60,000 سے زائد فلسطینی جاں بحق ہوئے، 1,60,000 سے زیادہ زخمی ہوئے اور تقریباً 1.9 ملین فلسطینی بے گھر ہو گئے۔ یہ جنگ اس وقت شدت اختیار کر گئی جب حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا اور خود تو چھپ گئے، جس کے بعد اسرائیل نے غازہ میں وسیع پیمانے پر فوجی کارروائی شروع کر دی اور یہ نتیجہ نکل کر آیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس تمام صورتحال میں سب سے زیادہ نقصان کس کا ہوا؟ ظاہر ہے نقصان فلسطین کی عوام اور فلسطین کے عام مسلمانوں کا ہوا، فلسطینی بچوں کا ہوا، فلسطینی عورتوں کا ہوا، فلسطینی نوجوانوں کا ہوا۔ اس تناظر میں بعض لوگ یہ سوال بھی اٹھاتے ہیں، بلکہ کئی معتبر ترین کتب میں لکھا ہوا ہے کہ اس پورے معاملے کے پیچھے جو مسجد اقصی کی حفاظت کا جو ڈھونگ رچا جاتا ہے، اس کے پیچھے کہیں تابوت سکینہ حاصل کرنا تو نہیں ہے، جس کے پیچھے یہ یہودی بھی پڑے ہوئے ہیں اور یہ ایرانی رافضی بھی پڑے ہوئے ہیں۔ اور اگر آپ کو واقعی مظلوموں کی حمایت ہی کرنا تھی تو پھر یہ آواز اس وقت کیوں نہ اٹھی کہ جب عراق میں لگ بھگ 70,000 سنی مسلمان قتل کر دیے گئے، شام میں 5 لاکھ سے زائد سنی مسلمان مار دیے گئے، لبنان میں 30,000 سے زائد سنی مسلمان مار دیے گئے، اور یمن میں 25,000 سے زائد سنی مسلمان مار دیے گئے، اور بے گھری کی صورتحال تو پوچھیے ہی نہیں، تقریباً 30 لاکھ سے زائد عراقی بے گھر ہو گئے، 1,30,00,000 سے زائد شامی بے گھر ہو گئے، 2 کروڑ سے زائد یمنی بے گھر ہو گئے، 5 لاکھ سے زائد لبنانی بے گھر ہو گئے۔ یہ تمام اعداد و شمار اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کی سیاست انتہائی پیچیدہ ہے اور اسے صرف مذہبی جذبات کے ذریعے سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا اہل سنت کو چاہیے کہ وہ دین، عقیدہ اور سیاسی معاملات میں مکمل بصیرت اور احتیاط کے ساتھ موقف اختیار کریں تاکہ جذبات کے بجائے علم، تحقیق اور اصول شریعت کی بنیاد پر بات کی جا سکے۔ اب اصول شریعت کو سامنے رکھ کر یہ دیکھا جائے کہ اگر کوئی گروہ یا فرد ایسے عقائد رکھتا ہے جو ضروریات دین کے خلاف ہو تو اس کے بارے میں اہل سنت کے فقہی اصول کیا کہتے ہیں۔ اہل سنت کے نزدیک چند امور ایسے ہیں جن کا انکار یا ان میں گستاخی سری گمراہی بلکہ کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ مثلاً صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تکفیر کرنا، امہات المومنین خصوصاً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگانا، قرآن مجید کی تحریف کا عقیدہ رکھنا یا حضرت جبریل علیہ السلام پر خیانت کا عقیدہ رکھنا۔ اگر کوئی فرد ان عقائد کا قائل ہو تو اہل سنت کے اصول کے مطابق اس کے بارے میں حکم واضح ہو جاتا ہے۔ اور میں یہاں آپ تمامی حضرات کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی کسی کتاب یا قول کا حوالہ نہیں دوں گا، کیونکہ لوگ کہیں گے کہ یہ بریلوی پروپیگنڈا ہے، یہ لوگ سب پر فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ تو یہاں پر میں جان بوجھ کر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی کسی نہ کتاب کا نہ کسی قول کا حوالہ دیتا ہوں، بلکہ میں حوالہ اٹھاتا ہوں ان کا کہ جن کو آپ بھی مان لیں، جیسا کہ حضرت امام ابو منصور عبد القاہر بغدادی نے اپنی معروف کتاب الفرق بین الفرق میں لکھا ہے، الروافض کفر الصحابہ و کفر الامہ، یعنی اس کا ترجمہ ہوتا ہے رافضیوں نے صحابہ اور پوری امت کو کافر کہا ہے۔ اسی طرح امام ملا علی قاری نے اپنی کتاب شرح فقہ الاکبر میں لکھا ہے، من طعن فی الشیخین او کفر الصحابۃ فہو کافر، ترجمہ جس کا یوں ہوتا ہے جو شخص شیخین یعنی حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما پر طعن کرے یا صحابہ کو کافر کہے وہ خود کافر ہے۔ فقہ اہل سنت میں ایک اصولی قاعدہ بھی بیان کیا گیا ہے جسے علماء نے متعدد کتب میں ذکر کیا ہے، من شک فی کفر کافر فقط کفر، جس کا ترجمہ ہوتا ہے
کہ جو شخص ایسے شخص کے کفر میں شک کرے جس کا کفر واضح ہو وہ خود کفر میں پڑ جاتا ہے۔ اس کی وجہ بھی فقہا نے بیان کی ہے، لِأَنَّ مَن لَمْ يُكَفِّرِ الْكَافِرَ فَقَدْ صَدَّقَهُ فِي دِينِهِ، جس کا ترجمہ ہوتا ہے کیونکہ جو کافر کو کافر نہ کہے گویا اس نے اس کے دین کو سچا مان لیا۔ یہ اصول اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ عقیدے کے مسائل میں جذباتی یا سیاسی مصلحتوں کی بنیاد پر موقف اختیار نہیں کیے جا سکتے۔ لہٰذا اگر ایسے کسی شخص کے بارے میں جس کے عقائد اہل سنت کے نزدیک واضح طور پر باطل ہوں لوگ اسے شہید قرار دیں، اس کے درجات کی بلندی کی دعا کریں یا اس کی مغفرت کی دعا کریں تو یہ عمل اہل سنت کے اصولی موقف سے ٹکرا جاتا ہے۔ اسی لیے اہل سنت و جماعت کے علماء ہمیشہ یہ نصیحت کرتے آئے ہیں کہ دین کے بنیادی عقائد میں کسی قسم کی مصلحت یا جذباتی وابستگی کو دخل نہ دیا جائے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم دنیاوی سیاست، وقتی جذبات اور ظاہری نعروں کے بجائے اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کو مقدم رکھیں اور ہر معاملے میں قرآن و سنت اور ائمہ اہل سنت کے متفقہ اصولوں کی روشنی میں ہی موقف اختیار کریں۔